آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ روایت میں آتا ہے، ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ اور بکریاں تھیں، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی نہ کی، اور آگے ایک عورت کے پاس تشریف لے گئے اور گزرنے لگے جس کے پاس چند چھوٹی بکریاں تھیں، اور اس نے ایک بکری ذبح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو دیکھو، بے شک اخلاق اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے حسن اخلاق سے نوازنا چاہے نواز دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، ہمیں اس واقعے سے غور کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے، ایک بندے کے پاس سے گزرے، وہاں پہ تھوڑی دیر کے رکے بھی صحیح، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ بکریاں، مال و دولت تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی نہیں فرمائی، اور تھوڑی دیر پھر آگے چل کر تشریف لے گئے۔ ایک عورت کے پاس جب گئے، اس کے پاس تھوڑی بہت چھوٹی بکریاں تھیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مہمان نوازی فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو حسن اخلاق عطا کرتا ہے، اچھی عادتیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جسے عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان مہمان نوازی کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، جو مہمان نوازی نہیں کرتا اس پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ شیب الایمان البیہقی باب فی اکرام الضیف، صفحہ نمبر 93، جلد نمبر 7، حدیث نمبر 9597، اور احیاء العلوم شریف میں جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 133۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کو وہ بندہ زیادہ پیارا ہے جو مہمان نوازی کرتا ہے، مہمان خدمت کرتا ہے۔ آگے کچھ مختصر واقعات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جن سے ہماری مزید رہنمائی ہو، تاکہ مہمان نوازی کے حوالے سے۔ ایک واقعہ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ چوری لے کر آئے، کوئی مہمان نوازی کے لیے چوری لے کر آئے، اور آدھی دوسرے پیالے میں ڈالنے لگے۔ ایک پیالے میں لے کے آئے اور آدھی دوسرے پیالے میں ڈالنے لگے۔ میں نے عرض کی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو اسے ایک ہی مرتبہ ہی کھا جاؤں گا۔ پھر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے اور فرمایا، یعنی کہ مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا تیرے لیے نفلی حج سے افضل ہے، کیونکہ کچھ مہمان، کچھ میزبان ایسے ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی فرمائش کی جائے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مہمان بنو، اگر اس کو خوشی ہو کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے، اس کو فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اسی پہ جو چیز اس کے پاس موجود ہے وہ کھلانے پہ وہ خوش ہو، اسی پہ آپ قناعت کر لیا، اگر کچھ نہ کہا کریں۔ مزید مہمان سے اس کی خواہش پوچھیے اور فرمائش کا کہیے، کیونکہ بعض اوقات فرمائش پوری کرنے سے اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی لائے، اس کے نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں، ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، ایک قول، اگر مہمان رات گزارنے کے لیے آئے تو میزبان اسے قبلہ و قضا حاجت، قبلہ رخ بتا دے، اور پیشاب کرنے کے لیے جگہ بتا دے، جو بھی چیزیں اس کی حاجت کے لیے وہ بھی بتا دے، اور وضو کی جگہ بتا دے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا ہی کیا، کیونکہ ہمیں اللہ والوں سے سبق ملتا ہے اللہ والوں نے کیسے مہمان نوازی کی۔ آگے تیسرا کیا ہے؟ تیسرا قول ہے کہ مہمان کے کھانے کا جلدی انتظام کیا جائے۔ آگے تیسری بات یہ ہے کہ کیونکہ مہمان کبھی کبھی بھوکے ہوتے ہیں، اس لیے اس کے کھانے کا جلدی انتظام کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو جلدی کھانے کی حاجت ہو، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اس کو اگر فوراً کھانا نہ ملے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا ایسے ہوتے ہیں کسی کو اللہ نہ کرے کوئی شوگر کی بیماری ہو، اور ان کو بھی جلدی جب کھانا اگر نہ ملے پھر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کوئی مہمان کسی کے پاس جائے، اس کے لیے اس کو چاہے کہ فوراً کھانا دے۔ اور چوتھی وجوہات کیا ہے، چوتھا طریقہ کیا ہے؟ اگر کسی محفل میں باقی مہمان آ گئے ہوں، ایک یا دو نے آنا ہو، تو پھر کیا کرے؟ بہتر ہے کہ کھانا شروع کر دیا جائے۔ اگر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ناراض ہوتے ہیں، اگر ان کا ناراض ہونے کا خوف ہو تو پھر نہ کھایا جائے، ان کے لیے رک جایا جائے۔ ویسے بہتر ہے کھانے کو انتظار نہ کرایا جائے، کھانا کھا لیا جائے۔